جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے مظلوم مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ صرف یہی سمجھیں گے کہ نہیں مجھے سیکولرزم کے نام پر کسی کو ووٹ دینا ہے یا کسی کو ووٹ نہیں دینا ہے، تو یاد رکھیے آپ صرف الیکشن کی حد تک سیاسی پارٹیوں کو یاد اور نظر آئیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز میں مجھے عزت ملے، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈگنیٹی ملے، تو پھر یاد رکھو صرف عزت مجھے ملنا چاہیے، ڈگنیٹی مجھے ملنا چاہیے کہ بولنے سے آپ کو ڈگنیٹی اور عزت نہیں مل جائے گی۔ آپ سیاسی قوت بنو، سیاسی طاقت حاصل کریے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے کیجیے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمام مسائل کا حل، اس کا حل کرنے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس دن آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا شروع کر دیں گے، آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ آ کر آپ کے درمیان میں پیغام دیتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی طاقت اور قوت نہیں بننا چاہیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ پھر 75 سال میں بھارت کے مسلمانوں سے انصاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا سچر کمیٹی کے فائنڈنگز جھوٹے ہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کیا کہتی ہے بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بتاؤ کنڈو کمیٹی کی رپورٹ کیا سچائی پر مبنی ہے یا نہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مہاراشٹرا کے محمود الرحمان کی کمیٹی کیا کہتی ہے مہاراشٹرا کے مسلمانوں کے بارے میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریں گے، تب ہم جا کر ان نوجوان
یہی لوگ کیے، یہی کیے، یہی پتھر پھینکے، پیٹرول بم بنائے، واٹس ایپ گروپ بنائے۔ یاد رکھو یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے، اس کہانی کو بدلو۔ تم 40 سال سے صرف یہی کہانی، نہیں مسلمانی پھینکا، مسلمانی کیا، تو کیا سب کیا دوسرے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ مگر آپ دیکھو کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اتر پردیش میں سماجوادی کے نیتاؤں کے، ان کے لیڈر کے منہ میں دہی جم چکی ہے، زبان نہیں کھولتے۔ مدھیہ پردیش میں سیندوا کھرگون میں گھروں کو توڑ دیا گیا، گھروں کو توڑ دیا گیا بغیر نوٹس دیے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ سیندوا کھرگون کے غریب مسلمانوں نے فون کر کر مجلس کے لوگوں کو کہا کہ کیا کوئی مدد نہیں کرو گے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم نے کوشش کی، جن غریبوں کے گھروں کو بیجا توڑ دیا گیا تھا بی جے پی کی سرکار کی جانب سے، ہم نے ان کو کچھ مالی امداد کرنے کا انتظام کروایا۔ آپ بتائیے کون پھر آواز بنے گا آپ کی؟ سب لوگ آ کر بولیں گے اویسی بھڑکا بھاشن دیتا ہے۔